بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی زدنی علما۔ السلام علیکم۔ آج ہم بڑھتے ہیں 10ویں جماعت کے اگلے سبق نام دیو مالی کی طرف۔ یہ مولوی عبدالحق نے لکھا ہے اور یہ ان کی کتاب چند اہم عنصر سے لیا گیا ہے۔ اور مولوی عبدالحق کے بارے میں مزید بتاتی چلوں کہ مولوی عبدالحق کی سن پیدائش 1870 ہے اور سن وفات 1962 ہے۔ آپ ضلع میرٹھ یو پی کے گاؤں ہارپور میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم فیروز پور میں حاصل کی اور مزید تعلیم کے لیے MAO یعنی کہ کالج علی گڑھ سے میں داخلہ لیا۔ آپ کی کتابوں میں صوفیاء کرام کا کام ہے اردو ادب کی نشو و نما میں۔ اس کے علاوہ مقدمات عبدالحق ہیں۔ اس کے علاوہ افکار غالی ہے مولوی عبدالحق کی کتاب۔ اس کے بعد حالات و افکار ہے ان کی تصنیف ایک۔ اس کے بعد مطالعہ سر سید احمد خان بھی عبدالحق نے لکھا ہے۔ اس کے بعد اگر ہم دیکھیں آگے تو خطابات عبدالحق ہے ان کی ایک تصنیف۔ اور اس کے علاوہ مرحوم دہلی کالج اس کے بعد چند اہم عنصر ہیں ان کی تخلیق۔ اور مزید بتاؤں کہ اس کتاب کا ماخذ بھی چند اہم عنصر ہے اور یہ اپنی صنف میں ایک خاکہ ہے۔ خاکہ کیا ہے؟ خاکہ ایسی تحریر جس میں کسی شخص کے افکار، کردار، خوبیوں اور خامیوں کیا جاتا ہے، اس انداز میں واضح کیا جاتا ہے کہ اس شخص کا تعارف بھی ہو جائے اور اس کے سوانے میں بھی نہ ہو، خاکہ کہلاتا ہے۔ سوانے کیا ہوتا ہے؟ سوانے وہ ہوتا ہے جس میں آپ کسی شخص کے پیدائش سے لے کے اس کی وفات تک کے تمام واقعات کو لکھتے ہیں۔ لیکن خاکہ کیا ہوتا ہے؟ خاکہ سوانے بھی نہیں ہوتا لیکن پھر بھی آپ اس شخص کی زندگی کے بارے میں بہت حد تک جان سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ خاکہ کسی کا مختصر تعارف بیان کر دیا جانا اور سوانے یعنی کہ کسی کی زندگی سے لے کے موت تک کے تمام واقعات، اس کے تمام طریقہ کار زندگی کا، ٹھیک ہے؟ چیپٹر کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو نام دیو مالی مقبرہ رابعہ درانی اورنگ آباد، یہ مغل دور کا ایک تاریخی مقبرہ ہے جو کئی عمارتوں اور حصوں پر مشتمل تھا اور اس کے ایک حصے میں مولوی عبدالحق نے اپنا دفتر بنایا تھا۔ وہ کیا تھا جی؟ نام دیو مالی وہاں پر مالی تھا۔ اس کی ذات تو ایسی ذات تھی جسے نیچ خیال کیا جاتا تھا لیکن اس میں خوبیاں کیا تھی؟ بے شمار تھی۔ اور مقبرے کا باغ جو ہے وہ مولوی عبدالحق کے زیر نگرانی تھا اور مصنف اکثر نام دیو کو اپنے کام میں انتہائی شوق اور لگن سے مصروف پاتا۔ نام دیو اپنے پودوں کی خوب حفاظت کرتا، ان کو سرسبز و شاداب دیکھ کر ایسا ہی خوش ہوتا جیسے ماں اپنے بچوں کو دیکھ کر ہوتی ہے۔ اگر کوئی پودا بیمار ہو جاتا تو اسے کیا ہوتا؟ اسے بڑی فکر لاحق ہوتی تھی۔ وہ ہر طرح سے دیکھ بھال کرتا، مطلب ان کا علاج کرنے کی کوشش کرتا اور چین سے نہ بیٹھتا تھا جب تک کہ وہ تندرست نہیں ہو جاتے تھے۔ اور نام دیو مالی کو کام کرتے کرتے وہاں کی جو جڑی بوٹیاں تھی باغ میں موجود ان پہ بھی کافی حد تک عبور حاصل ہو گیا تھا اور وہ نام دیو مالی جو ہے ان جڑی بوٹیوں سے بچوں کا علاج کرنے میں ماہر تھا اور وہ جڑی بوٹیوں کی مدد سے اکثر بیماروں کا علاج کرتا تھا اور وہ کیا کرتا تھا؟ ان سے کوئی پیسے نہیں لیتا تھا اور وہ خود بھی صاف ستھرا رہتا تھا اور چمن کو بھی صاف رکھتا تھا۔ یعنی اس کا ایسے صاف ہوتا ہے جیسے کوئی گھر کا چولہا، یعنی کہ گھر کا چوکا، رسوئی کا چوکا، یعنی کہ جہاں پہ چولہا وغیرہ رکھا جاتا ہے وہ جگہ صاف تھی اور کہیں پہ کوئی گھاس پھوس کنکر کوئی بھی چیز نظر نہیں آتی تھی۔ یعنی کہ ہر جو درخت ہے وہ اتنا اچھا سینچا ہوا، شاخوں کی کانٹ چھانٹ بھی ہوتی تھی وقت پر، ان کو جھاڑا بھی وقت پر جاتا تھا اور باقی جو وہاں پہ آس پاس لوگ تھے وہ وہاں ان سے جو ہے مالک کھینچ تان کے کام لیتے تھے لیکن یہ آرام سے کام کرتا تھا، اس کو نہیں دیکھنا پڑتا تھا۔ ایک سال کیا ہوا؟ ایک سال بارش بہت کم ہوئی اور بہت سی فصلیں، بہت سے پودے تلف ہو گئے لیکن جب قحط سالی کے اس موسم میں بھی نام دیو اپنے پودوں کے لیے دن رات پانی لاتا، اس سے اس کا چمن کیا تھا؟ ہرا بھرا تھا، یعنی کہ وہ کہیں سے بھی پانی ڈھونڈ کر لے کر آتا تھا۔ جب حضور نظام الدین کو اورنگ آباد کے خوشگوار آب و ہوا میں باغ لگانے کا خیال آیا تو یہ کام ڈاکٹر سید سراج الحسن یعنی کہ ناظم تعلیمات کے سپرد کیا گیا۔ وہ نام دیو کے بڑے قدردان تھے، اسے مقبرے سے شاہی باغ لے گئے۔ شاہی باغ میں مختلف ملکوں سے کئی مالی آئے ہوئے تھے جو فن باغبانی کے ماہر سمجھے جاتے تھے لیکن نام دیو نے کہیں سے بھی باغبانی کی تعلیم تو نہیں پائی تھی لیکن اپنی محض لگن، محنت اور کام کے شوق کی وجہ سے وہ ان سب میں کیا ہو گیا؟ نمایاں ہو گیا۔ ایک دفعہ کیا ہوا؟ اس کے
بلکہ یہ بھی مزید بتاتی چلوں کہ بہت کم تنخواہ کے باوجود اس کے چہرے پر ہر وقت مسکراہٹ رہتی تھی اور بہت ساری خوبیاں اور اچھائیوں کے باوجود اسے اپنے کام میں فخر تھا۔ ایک دن کیا ہوا، ایک دن شہد کی مکھیوں نے حملہ کر دیا۔ سب لوگ ادھر ادھر بھاگے، لیکن نام دیو اپنے کام میں اتنا مگن تھا کہ اسے پتہ ہی نہ چل سکا کہ اس پر شہد کی مکھیوں نے حملہ کر دیا اور یہ مکھیاں ان کی جان لینے کا سبب بنی۔ مصنف کہتے ہیں کہ ہر انسان میں کوئی نہ کوئی صلاحیت ہے اور وہ اس صلاحیت کو کمال تک پہنچانا ہی اصل نیکی اور بڑائی ہے۔ اگرچہ نام دیو ذات کا ڈھیر تھا، لیکن اس میں خوبیاں اتنی تھیں کہ وہ بہت سے شریفوں سے زیادہ شریف تھا۔